آج میری زندگی کا سب سے اہم دن تھا۔ آج میں بہت خوش تھی، اتنی خوش کہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اور خوش کیوں نہ ہوتی، جو سب سے پہلا خواب دیکھا تھا آج وہ تکمیل پا گیا تھا۔ آج میں ایس پی کے عہدے پر فائز ہو گئی تھی، اور آج ہی میں نے اپنی ڈیوٹی سنبھالی تھی۔ جب اپنے آفس میں آئی تو میرے ٹیبل پر فائلوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ میں ایک ایک کیس کو غور سے دیکھنے لگی۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی ڈیوٹی کو ایمانداری سے نبھاؤں گی اور اپنے فرض کو اچھے سے ادا کروں گی۔ جب میں نے گھر والوں سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں ایس پی بننا چاہتی ہوں اور پولیس ڈپارٹمنٹ جوائن کرنا چاہتی ہوں، تو میں نے ماں سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی اور ابو کی دی ہوئی تعلیم کو کبھی نہیں بھولوں گی۔ میرے کندھوں پر اپنے وعدوں کی پاسداری کی بھاری ذمہ داریاں تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے خود سے بھی عہد کیا تھا کہ ہر مظلوم کی فریاد رسی کروں گی، اور جو بھی بے گناہ اس جیل میں سزا کاٹ رہا ہوگا اس کی مدد بھی کروں گی۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے میں نے بہت سی قربانیاں دی تھی، بہت کچھ کھویا تھا، زندگی کے ہزار رنگوں سے ہو کر گزری تھی، اس لیے مجھ سے بہتر غریبوں کے مسائل کو کون سمجھ سکتا تھا۔ سائلین کی فائل دیکھتے ہی ایک فائل میرے ہاتھ میں آئی تو اسے دیکھ کر میری آنکھیں جیسے ساکت ہو کر رہ گئیں۔ اس فائل پر نام، معلومات اور تصاویریں دیکھ کر میں کسی اور جہان میں پہنچ گئی۔ مجھے یہ یقین کرنے میں کتنی دیر لگی کہ جو میں دیکھ رہی ہوں وہ سچ ہے، مگر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ تصویر ایمان کی تھی، اور وہ اس جیل میں کیا کر رہی تھی؟ اسے کس جرم کی سزا ملی تھی؟ میں جلدی سے وہ ساری معلومات پڑھنے لگی۔ جیسے جیسے میں کیس کی ہسٹری پڑھتی جا رہی تھی، میری آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھٹنے کے قریب ہو گئی تھی۔ دل تھا کہ بے چین تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان جیسی نازک مزاج، ہنس مکھ اور محبت کرنے والی لڑکی ایسے کیسا کر سکتی ہے؟ اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا جرم! وہ قتل جیسے گناہ کی مرتکب کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ بھی اپنے شوہر کا قتل، جس کے ساتھ وہ بے پناہ محبت کرتی تھی، جس کے لیے اس نے سارے گھر والوں سے لڑ جھگڑ کر سب کو ناراض کر لیا تھا، اور اس کے ساتھ شادی کر کے اپنی الگ ہی دنیا بسا لی تھی۔ وہ شادی کے بعد کتنی خوش تھی، جب بھی مجھ سے ملتی تھی تو اس کی مسکراہٹ دیکھ کر میں ہمیشہ اس کی دائمی خوشیوں کے لیے دعا کرتی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے ڈر لگتا تھا کہ ایمان کی خوشیوں کی مدت عارضی ہے۔ مجھے وہم ستاتے تھے کہ میری یہ دوست شاید مجھ سے بچھڑنے والی ہے، شاید اسے خوشیاں راس نہیں آئیں گی۔ اور پھر ایک دن جب ایمان ہماری زندگی سے ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گئی، کتنے ہی وقت تک میرا اس سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ اس کا نمبر بند تھا، اس نے گھر بدل لیا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے ماں باپ سے بھی ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ کچھ دن پہلے جب وہ آخری بار ملی تھی تو وہ بہت ہی زیادہ اداس تھی۔ کہنے لگی، میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے ماں باپ اور خاندان والوں سے دور چلی جاؤں۔ جب بھی اپنے ماں باپ کے گھر آتی ہوں تو یہ لوگ میرے شوہر کو برا بھلا بولتے ہیں، اور میرے بھائیوں نے تو میری پسند کی شادی کو تانا بنا کر رکھ دیا۔ آج اس کی اپنے بھائی کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی، اور وہ اس بات پر بہت ہی زیادہ دکھی تھی۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ میں آج کے بعد اس گھر میں کبھی نہیں آؤں گی، ان لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں رکھوں گی۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوتی تھی کہ جب وہ اس رشتے پر خوش ہے اور اسے اپنے شوہر سے کوئی مسئلہ نہیں، تو پھر اس کے گھر والے کیوں بار بار اسے اس بات پر طعنے دیتے ہیں اور اسے تنگ کرتے ہیں؟ کیا ان کے لیے اپنی بیٹی کی خوشی سے بڑھ کر بھی کچھ اور چیز ہو سکتی ہے؟ اس دن کے بعد ایمان کبھی بھی اس محلے میں نہیں آئی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوا تھا کہ اس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی چھوڑ دیا تھا۔ ہماری بچپن کی دوستی تھی، اور اس نے پلٹ کر میری خبر تک نہ لی اور اپنے رابطے کے سارے راستے بند کر دیے۔ کچھ دن تک تو میں اسے یاد کرتی رہی، مگر پھر میں اپنی زندگی کی مصروفیات میں بھول بھال گئی تھی، اور یوں بھی میں صبح ٹیچنگ کرنے کے لیے اسکول جاتی اور واپسی پر اپنے امتحان کی تیاری کرتی۔ میرے پاس تو آرام کے لیے بھی وقت کم ہوتا تھا۔ ایسے میں ایمان کی یاد کو کیسے دل سے لگا کر رکھ سکتی تھی؟ اور اب وہ پورے 1 سال کے بعد میرے سامنے تھی، اور اب اس حال میں کہ میں اسے پہچان نہیں پا رہی تھی۔ وہ فائل دیکھ کر میرا دل بے چین ہو گیا تھا۔ میں نے انسپکٹر کو اپنے پاس بلایا، اس کے سامنے یہ فائل رکھی اور اس نے میرے شک کی تصدیق کر دی۔ میں جو دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ یہ میری دوست نہ ہو، مگر یہ وہی تھی، اور اس پر قتل کا مقدمہ تھا۔ اسے سزا ہو گئی تھی، اور عمر بھر اس نے اسی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہی قید رہنا تھا۔ میرا دل نہیں مانتا تھا کہ ایمان ایسا کر سکتی ہے۔ میں نے انسپکٹر پر اپنا اور ایمان کا رشتہ ظاہر کیے بغیر اس سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ مجھے جیل کی اس بیرک میں لے کر آیا، جہاں بہت ساری عورتیں جمع تھیں، اور ہر کسی کے چہرے پر اپنی ہی ایک کہانی تھی۔ جیل کے کانسٹیبل نے جب بھاری لوہے کا دروازہ چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھولا تو اندر کی حبس زدہ ہوا نے میرے نتنوں میں ایک عجیب سی گھٹن بھر دی۔
میں نے قدم اندر تو رکھ دیے تھے مگر میرا دل جیسے سینے سے باہر نکلنے کو بےتاب تھا۔ سامنے بینچ پر ایک سایہ سا بیٹھا تھا، دبلا پتلا جھکا ہوا وجود۔ میں نے ہمت جمع کر کے اسے پکارا، ایمان۔ وہ وجود دھیرے سے مڑا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی میں ساکت رہ گئی۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ یہ میری وہ ایمان نہیں تھی جو پھولوں کی طرح مہکتی تھی۔ اس کے بال جو کبھی ریشم کی طرح چمکتے تھے اب بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے اور سفید لٹوں سے بھر چکے تھے۔ اس کی رنگت زرد پڑ چکی تھی اور آنکھوں کے گرد اتنے گہرے حلقے تھے کہ لگتا تھا وہ برسوں سے سوئی نہیں۔ وہ محض ایک سال میں کسی صدیوں کی بوڑھی عورت کی مانند لگ رہی تھی۔ اس کی ہڈیاں نکل آئی تھی اور ہاتھوں میں وہ تھر تھراہٹ تھی جو صرف شدید صدمے یا بیماری کے بعد آتی ہے۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ بھی تڑپ اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک طوفان امڈ آیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ وہ میرے کندھے پر سر رکھ کر اس طرح پھوٹ پھوٹ کر روئی کہ در و دیوار ہل اٹھے۔ اس کی سسکیوں میں ایک ایسی بے بسی تھی جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے اسے خود سے الگ کیا اور لرزتی آواز میں پوچھا، ایمان، یہ سب کیا ہوا؟ تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ تم نے یہ کیا کر دیا؟ تم قتل کیسے کر سکتی ہو؟ اور وہ بھی اپنے شوہر کا۔ تم تو اس سے اس قدر دیوانہ وار محبت کرتی تھی۔ تم تو اس کے بغیر ایک پل جینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ ایمان نے میری وردی کو دیکھا، میرے رتبے کو دیکھا اور پھر ہچکیاں لیتے ہوئے کہنے لگی، تم یہاں کیسے آئی ہو؟ تمہیں میرے بارے میں کس نے بتایا؟ کیا تم ابھی بھی مجھ سے دوستی کا رشتہ نبھانے آئی ہو یا ایک پولیس افسر بن کر مجھ سے سوال کرنے آئی ہو؟ میں نے اس کے ہاتھ تھامے اور کہا، ایمان، میں یہاں تمہاری دوست بن کر آئی ہوں۔ آج میں نے تمہاری فائل دیکھی، تمہارا نام اور تصویر دیکھ کر میں خود کو روک نہیں سکی۔ مجھے سب سچ سچ بتاؤ، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ ایمان نے ایک گہری سانس لی۔ اس کی آنکھیں دور خلا میں گھورنے لگی جیسے وہ ماضی کے ان بھیانک منظر کو دوبارہ دیکھ رہی ہو۔ اس نے کہنا شروع کیا، تم جسے میری محبت سمجھتی تھی وہ میرے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن گئی تھی۔ جس شخص کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑا، شادی کے کچھ ہی عرصے بعد اس کا اصلی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا بلکہ ایک نہایت خطرناک اور مجرم پیشہ شخص تھا۔ وہ منشیات کا اس قدر عادی تھا کہ اسے اپنے ہوش و حواس تک نہیں رہتے تھے۔ اس کے دن کا آغاز نشے سے ہوتا اور رات کا اختتام گناہوں پر۔ ایمان کی آواز میں لرزش بڑھ گئی۔ وہ بتانے لگی، وہ صرف خود نشہ نہیں کرتا تھا بلکہ اس کا گھر مجرموں کا گڑھ بن چکا تھا۔ ہر روز ہمارے گھر میں ایک ایسے خوفناک شکلوں والے لوگ آتے جنہیں دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ وہ لوگ وہاں بیٹھ کر منشیات کا لین دین کرتے، گندی زبان استعمال کرتے اور گھنٹوں نشے میں دھت رہتے۔ میرا شوہر ان کے ساتھ مل کر جرائم کی منصوبہ بندیاں کرتا۔ میں نے کتنی بار اس کے پاؤں پکڑے، اسے واسطے دیے کہ خدا کے لیے یہ سب چھوڑ دو۔ ہمیں حلال کی 2 روٹی بھی میسر ہوئیں تو میں خوش رہوں گی، مگر وہ مجھے دھکے دے کر گرا دیتا۔ اس نے اپنی قمیض کی آستین تھوڑی اوپر کی جہاں ابھی بھی پرانے زخموں کے نشان موجود تھے۔ وہ جب نشے میں ہوتا تو اسے یہ بھی یاد نہ رہتا کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ وہ ان غلط لوگوں کے سامنے میری تذلیل کرتا۔ وہ لوگ جب گھر میں آتے تو میری روح تک کانپ جاتی تھی۔ وہ سب کے سب مجرم تھے، کسی پر چوری کا کیس تھا تو کسی پر ڈکیتی کا۔ میرا شوہر ان کا سراغانہ بنتا جا رہا تھا۔ مجھے ہر وقت یہ ڈر رہتا تھا کہ کسی دن اس گھر میں کوئی بڑی واردات ہو جائے گی۔ ایمان نے اپنی کہانی جاری رکھتے ہوئے کہا، ایک رات، وہ رات میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ اس کے وہی مجرم پیشہ دوست گھر میں موجود تھے۔ ان کے درمیان پیسوں کی تقسیم پر سخت جھگڑا ہوا۔ میرا شوہر اس وقت شدید نشے میں تھا۔ وہ ان پر چلا رہا تھا، انہیں گالیاں دے رہا تھا۔ میں دوسرے کمرے میں چھپی یہ سب سن رہی تھی اور کانپ رہی تھی۔ اچانک گولی چلنے کی آواز آئی۔ میں بھاگتی ہوئی وہاں پہنچی تو میرا شوہر خون میں لت پت فرش پر گرا ہوا تھا اور اس کے وہ دوست پستول وہیں پھینک کر فرار ہو رہے تھے۔ ایمان کے آنسو اب اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ میں نے اسے تڑپتے دیکھا۔ میں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ زندہ رہے۔ میں نے چیخ چیخ کر لوگوں کو مدد کے لیے بلایا۔ میرے پورے کپڑے اس کے خون سے رنگ گئے تھے، لیکن جب پولیس آئی تو انہوں نے صرف مجھے وہاں دیکھا۔ پستول پر میرے نشانات تھے کیونکہ میں نے اسے ہٹانے کی کوشش کی تھی۔ کپڑوں پر خون تھا اور گھر کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ مجرم اتنی صفائی سے نکل گئے کہ سارا ملبہ مجھ پر آ گرا۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگی، ایک ایسی ہنسی جس میں صرف دکھ تھا۔ لوگوں نے کہا، بیوی نے تنگ آ کر شوہر کو قتل کر دیا۔ کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ شوہر کیا تھا۔ کسی نے ان مجرموں کا پیچھا نہیں کیا جو روز ہمارے گھر آتے تھے۔ مجھ پر شوہر کے قتل کا لیبل لگا دیا گیا، جبکہ میں نے تو اسے بچانے کی کوشش کی تھی۔ میں بے گناہ ہوں، میں نے قتل نہیں کیا۔ مجھے ایک ایسی سازش میں پھنسایا گیا ہے جس کا سرا ڈھونڈنا اب شاید ممکن نہیں رہا۔
ایمان کی یہ باتیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ لڑکی جو کبھی تتلیوں کے پیچھے بھاگتی تھی، آج منشیات فروشوں اور قاتلوں کی بچھائی ہوئی بساط پر مہرہ بن چکی تھی۔ مجھے اس کی بے گناہی پر پورا یقین تھا، کیونکہ میں اس کی فطرت سے واقف تھی۔ وہ اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ اگر اس سے جلد اس قید سے نہ نکالا گیا تو یہ دیواریں اسے نگل جائیں گی۔ جیل کی اس تاریک کال کوٹھڑی میں جب ایمان نے اپنی پپیتا سنائی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ لڑکی جو کبھی پھولوں کی طرح نازک تھی، آج تپتی دھوپ میں مرجھائے ہوئے پودے کی مانند لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چھپا کرب اور اس کے لہجے کی تھکن یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ اس پر کیا گزری ہے۔ جب میں نے اس کی کہانی سنی کہ کس طرح اس کے شوہر کے مجرم پیشہ دوستوں نے اسے قتل کیا اور سارا الزام ایمان پر ڈال دیا، تو میرا خون کھولنے لگا۔ میں نے اسے گلے لگایا اور اس کے کان میں سرگوشی کی، ایمان، تم اکیلی نہیں ہو۔ میری وردی پر لگے یہ ستارے تبھی چمکیں گے جب میں تمہیں انصاف دلا پاؤں گی۔ میں جب جیل سے باہر نکلی تو آسمان پر تارے چمک رہے تھے، مگر میرا دل بوجھل تھا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس کیس کی بنیادیں ہلا کر رکھ دوں گی۔ اگلے دن آفس پہنچتے ہی میں نے وہ پرانی فائل طلب کی جس پر شوہر کا قتل درج تھا۔ میں نے ایک ایک گواہ کا بیان پڑھا، ایک ایک ثبوت کا جائزہ لیا۔ ہر چیز اتنی صفائی سے ترتیب دی گئی تھی کہ کوئی بھی عام افسر اسے سچ مان لیتا، مگر میں جانتی تھی کہ سچ وہ نہیں جو نظر آ رہا ہے، بلکہ سچ وہ ہے جو ایمان کی آنکھوں میں چھپا ہے۔ میں نے اپنے سب سے قابل اعتماد کانسٹیبل سلیم کو اپنے کمرے میں بلایا۔ سلیم نہ صرف ایک بہادر سپاہی تھا بلکہ وہ بھیس بدلنے میں بھی کمال رکھتا تھا۔ میں نے اسے فائل دکھائی اور کہا، سلیم، یہ وہ مجرم ہیں جنہوں نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کر دی۔ تمہیں ان کے گروہ میں شامل ہونا ہوگا۔ یہ خطرناک ہیں، شاید تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، مگر انصاف کی خاطر ہمیں یہ خطرہ مول لینا ہوگا۔ سلیم نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے حامی بھر لی۔ اس نے ایک نشئی اور معمولی چور کا روپ دھارا، گندے کپڑے، بکھرے بال اور چہرے پر کئی دن کی تھکن سجائے۔ وہ ان مجرموں کے اڈوں پر منڈلانے لگا۔ ہفتوں کی محنت کے بعد وہ ان کے ایک گروہ کا کارندے کالو کا اعتماد جیتنے میں کامیاب ہو گیا۔ کالو ان لوگوں میں سے تھا جو ایمان کے شوہر کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ سلیم نے ان کے ساتھ دن رات گزارے، ان کی طرح نشے کا ناٹک کیا اور ان کی ہر مشکوک سرگرمی پر نظر رکھی۔ کئی راتیں میں بے خوابی میں گزارتی، سلیم کے پیغام کا انتظار کرتی۔ ایک رات سلیم نے مجھے ایک خفیہ جگہ پر بلایا۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی مگر آنکھوں میں کامیابی کی چمک۔ اس نے بتایا، میڈم، یہ لوگ صرف قاتل نہیں، یہ نفسیاتی مریض بھی ہیں۔ ان کا ایک ساتھی جن کا نام شیرا ہے، اسے اپنی طاقت دکھانے کا بہت شوق ہے۔ وہ جب بھی کسی کو قتل کرتے ہیں یا کوئی واردات کرتے ہیں تو اس کی وہ ویڈیو بنا لیتا ہے تاکہ باقیوں کو ڈرا کر رکھ سکے۔ اس نے ایمان کے شوہر کے قتل کی ویڈیو بھی اپنے موبائل میں محفوظ کر رکھی ہے۔ یہ سن کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ وہ ثبوت تھا جو 5 سال پلٹ سکتا تھا۔ سلیم نے اپنی جان پر کھیل کر ایک رات جب وہ سب نشے میں دھت بے ہوش پڑے تھے، شیرا کا موبائل حاصل کیا اور وہ ویڈیو اپنے فون میں منتقل کر لی۔ جب وہ ویڈیو میں نے اپنے لیپ ٹاپ پر دیکھی تو میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس میں صاف نظر آ رہا تھا کہ کس طرح ان دارندوں نے ایک معمولی جھگڑے پر ایمان کے شوہر کو گولی مار دی اور پھر پستول ایمان کے قریب پھینک کر فرار ہو گئے۔ ایمان جو دوسرے کمرے سے بھاگتی ہوئی آئی، اس نے ناسمجھی میں وہ پستول اٹھا لیا اور وہی اس کی سب سے بڑی غلطی بن گئی۔ میں نے وہ ویڈیو اور دیگر تمام شواہد لے کر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ کیس دوبارہ کھولا تو پورے شہر میں ہلچل مچ گئی۔ پولیس کے محکمے میں بھی کئی لوگوں اس کے خلاف تھے، مگر میں اپنے موقف پر ڈٹی رہی۔ عدالت میں جب وہ ویڈیو چلائی گئی تو کمرے میں موجود ہر شخص کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ایمان جو کٹہرے میں سر جھکائے کھڑی تھی، دھاڑیں مار کر رونے لگی۔ جج نے تمام ثبوتوں کا بغور جائزہ لیا اور اپنا تاریخی فیصلہ سنایا۔ ایمان کو تمام الزامات سے باعزت بری کر دیا گیا اور ان اصل مجرموں کو گرفتار کر کے عبرتناک سزائیں سنائی گئی۔ جب جج نے باعزت بری کے الفاظ ادا کیے تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ میں نے لپک کر ایمان کو گلے لگایا۔ وہ آزاد تھی۔ وہ اب ایک قاتلہ نہیں تھی بلکہ وہ ایک مظلوم لڑکی تھی جسے اس کی سہیلی نے بچا لیا تھا۔ میں نے سوچا تھا ایمان کی رہائی کی خبر سن کر اس کے گھر والے خوشی سے نہال ہو جائیں گے۔ میں اسے لے کر اس کی آبائی محلے پہنچی۔ وہاں کی گلیاں ویسی ہی تھی مگر لوگوں کے دل بدل چکے تھے۔ جب ہم ایمان کے گھر کے سامنے رکے تو محلے دار کھڑکیوں سے جھانکنے لگے۔ ایمان کا بھائی باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر خوشی کے بجائے غصہ تھا۔ میں نے کہا، دیکھو بھائی، تمہاری بہن بے گناہ ثابت ہو گئی ہے، اسے گلے لگاؤ۔ مگر اس کے بھائی نے ایک سرد نگاہ ایمان پر ڈالی اور کہا، ہمارے لیے یہ اسی دن مر گئی تھی جب اس پر یہ تہمت لگائی گئی تھی۔ ہمیں اس کی بے گناہی سے کوئی سروکار نہیں۔ معاشرہ اسے اب بھی شک کی نظروں سے دیکھے گا
اور ہم اپنی عزت داؤ پر نہیں لگا سکتے۔ اسے لے جائیں یہاں سے، ہمارا اسے کوئی رشتہ نہیں۔ ایمان کی آنکھوں میں جو تھوڑی بہت چمک تھی وہ پل بھر میں بجھ گئی، وہ ٹوٹ کر بکھر رہی تھی۔ اس کے اپنے والدین نے بھی دروازے کے پیچھے سے اسے ایک بار باہر آ کر نہیں دیکھا۔ میں نے ایمان کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں نے ان کے گھر والوں سے کہا، آج آپ نے ایک معصوم بیٹی کو ٹھکرا دیا، اپنی چھوٹی سوچ کا ثبوت دے دیا۔ یاد رکھیے گا، ایمان اب اکیلی نہیں، یہ میرے گھر رہے گی، میری بہن بن کر۔ میں ایمان کو اپنی سرکاری بنگلے پر لے آئی۔ وہاں کا ماحول پرسکون اور ہرا بھرا تھا۔ میں نے اس کے لیے ایک بہترین کمرہ تیار کروایا اور اسے وہ تمام سہولیات دی جو ایک عزت دار خاتون کو ملنی چاہیے۔ شروع کے چند ماہ ایمان خاموش رہتی تھی، وہ راتوں کو اٹھ کر رونے لگتی، اسے اب بھی جیل کی سلاخوں کا وہم ہوتا۔ میں نے اس کی نفسیاتی مدد بھی کی اور اسے ہر پل یہ احساس دلایا کہ وہ محفوظ ہے۔ اسے کبھی ماضی میں گم ہونے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑا۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اپنی پڑھائی مکمل کر لے یا پھر کوئی ہنر سیکھ لے جس کو وہ استعمال میں لا کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے۔ ایسا نہیں تھا کہ میری سہیلی مجھ پر بھاری تھی، بلکہ میں یہ چاہتی تھی کہ اس کے دل میں کسی قسم کے احساس سے محرومی نہ رہے۔ وہ ہر وقت احساس سے ندامت کی وجہ سے جھکی نظروں کے ساتھ رہتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں اس کی غلطی ہے۔ نہ وہ محبت کے چکروں میں پڑتی، نہ اپنی پڑھائی بیچ میں چھوڑ دی، نہ اس کے گھر والے ناراض ہوتے، اور نہ یہ سب ہوتا۔ میں نے اسے اس احساس سے نکالنے میں بہت مدد دی تھی۔ میرے مشورے پر ہی اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا اور اپنی پڑھائی کو دوبارہ سے شروع کر لیا تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ سیلون میں لے کر گئی تھی، اس کی اچھی سی بالوں کی کٹنگ کروائی، اسے مال میں لے کر گئی تاکہ وہ اپنی مرضی کی شاپنگ کر سکے۔ میری ذرا سی محنت کے بعد وہ پہلے جیسی ایمان بن گئی تھی، بالکل وہی ایمان ہم سب کے سامنے آ کھڑی تھی جو اس کا ماضی تھا، ہنس مکھ، خوش اخلاق۔ میں نے اسے احساس دلایا کہ جو کچھ بھی غلط ہوا اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، وہ اس زندگی کا ایک غلط فیصلہ تھا، اور ایک غلط فیصلے کو پوری زندگی پر محیط نہیں کر سکتے۔ وقت گزرتا گیا اور ایمان کے زخم بھرنے لگے، اس کی رنگت میں نکھار آنے لگا اور اس کی وہ پرانی ہنسی لوٹ آئی۔ اسی دوران میرے محکمے میں ایک کانسٹیبل تھا جس کا نام ارشد تھا۔ ارشد ایک انتہائی شریف نفس، ایماندار اور ہمدرد انسان تھا۔ وہ ایمان کی پوری کہانی سے واقف تھا اور اس کی ہمت کی دل سے قدر کرتا تھا۔ اس نے مجھ سے اظہار کیا کہ وہ ایمان کا سہارا بننا چاہتا ہے۔ میں نے ایمان سے اس بارے میں بات کی۔ وہ پہلے تو ہچکچائی، اس نے انکار بھی کیا کہ شاید وہ اپنے شوہر کو وہ سب نہ دے سکے جس کا وہ حقدار ہے، شاید وہ کبھی اس سے محبت نہ کر سکے، مگر میرے سمجھانے پر وہ مان گئے۔ ارشد کی شرافت اور خلوص دیکھ کر اس نے حامی بھر لی۔ میں نے اپنے بنگلے کے لان میں ایک سادہ اور پروکار تقریب کا انعقاد کیا۔ میں نے خود ایمان کی ماں باپ، بہن بھائیوں کی جگہ کھڑے ہو کر ایمان کا نکاح پڑھوایا اور اسے رخصت کیا، اور اس سے اس بات کا وعدہ بھی کیا کہ کبھی بھی اس گھر کو غیر مت سمجھنا، ہمیشہ اس گھر کو اپنا میکہ سمجھنا، کبھی بھی خود کو اکیلا مت سمجھنا۔ میں ہمیشہ سے تمہارے ساتھ ہوں، زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، مگر میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ آج ایمان اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔ ارشد اسے بہت پیار دیتا ہے اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے۔ جب بھی میں اس کے گھر جاتی ہوں اور اسے خوش دیکھتی ہوں تو مجھے اپنی کامیابی مکمل لگتی ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میں نے نہ صرف ایک مجرم کو سزا دلوائی، بلکہ ایک بکھری ہوئی زندگی کو دوبارہ جوڑ کر اسے ایک خوبصورت منزل تک پہنچایا۔ میری وردی کے ستارے آج واقعی چمک رہے تھے، کیونکہ میں نے ایک دوست کا حق ادا کر دیا تھا۔ میں نے خود بھی ایک اچھے پڑھے لکھے اور معزز انسان سے شادی کر لی تھی اور اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کر لیا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں۔